بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ أَيْ الَّذِي لَيْسَ بِجُمْلَةٍ صُورَةً سواء كان بحسب الحقيقة جملة أو غير جملة ما له صدر الكلام أي معنى وجب له صدر الكلام كالاستفهام مثل أين زيد. یہاں سے جو ہے ان مقامات کو ذکر فرما رہے ہیں جن میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، پہلے وہ مقامات ذکر کیے تھے نا 4 جن میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب، کہ مبتدا ایسے معنی پر مشتمل اور جو صدارت کلام کو چاہتا ہو، ٹھیک ہے، اور دونوں معرفہ ہوں، دونوں تخصیص میں برابر ہوں، خبر جو ہے نا وہ کیا ہو، مبتدا کا فعل. اب یہاں سے وہ مقامات ذکر فرما رہے ہیں جن میں خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب. اگر خبر کو مبتدا پر مقدم نہیں کریں گے پھر مقصود فوت ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کی سب سے پہلی صورت ہے کہ خبر کیا ہو، مفرد ہو اور معنی استفہام یعنی صدارت کلام کو چاہتی ہو، اس کو چاہتی ہو. اچھا، مفرد کا لفظ جو ہے نا وہ نحو کے اندر یا کلام عرب میں چند چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے. پہلے وہ سمجھ، مفرد کا لفظ آتا ہے مرکب کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، مفرد کا لفظ آتا ہے جملے کے مقابلے میں. مفرد کا لفظ آتا ہے مضاف یا شبہ مضاف کے مقابلے میں. اور مفرد کا لفظ آتا ہے کس کے مقابلے میں؟ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں. 4 چیزیں ہیں جن کے مقابلے میں مفرد کا لفظ آتا ہے. مرکب کے مقابلے میں، جملہ کے مقابلے میں، مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں، اور تثنیہ جمع کے. عام طور پر مشہور یہ ہے نا تثنیہ جمع کے مقابلے میں مفرد ہے. تو یہاں مفرد سے مراد وہ مفرد ہے جو صورتاً جملہ نہ ہو، یعنی جو کس کے مقابلے میں؟ یہاں مفرد کا لفظ کس کے مقابلے میں؟ جملے کے مقابلے. یعنی خبر مفرد ہو اور وہ کس پر مشتمل ہو؟ کسی ایسے معنی پر جو صدارت کلام کو چاہتا ہو. یعنی مفرد ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ صورتاً جملہ نہ ہو. صورتاً کیا نہ ہو؟ صورتاً سے مراد جو عبارت میں مذکور ہو وہ جملہ نہ ہو، اگرچہ حقیقت میں وہ کیا بنے؟ جملہ ہی بن رہا ہو. اس سے یعنی ہماری بحث نہیں، بس یہ ہے کہ صورتاً وہ کیا نہ ہو؟ جملہ نہ ہو، مفرد ہو. اس کی مثال ہے این زیدن. تو یہاں پر کیا ہے؟ زیدن مبتدا مؤخر اور این یہ کیا ہے؟ ایسا اسم جو متضمن ہے کس کو؟ ایسے معنی کو جو صدارت کلام کو چاہ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ خبر مقدم. کیا ہے؟ خبر مقدم. تو اب یہ دیکھو، یہ صورتاً کیا ہے؟ مفرد ہے. این صورتاً کیا ہے؟ مفرد ہے. ٹھیک ہے، یعنی صورتاً یہ جملہ نہیں ہے، اگرچہ حقیقت میں تو این کیا ہے؟ جملہ ہے، کیونکہ ظرف ہے، جار مجرور مل کر متعلق بنے گا کس کے؟ فعل مقدر نکالیں گے تو وہ جملہ حقیقیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ظاہری جو لفظ این ہے وہ کیا نہ ہو؟ جملہ نہ ہو. اس لیے یہ ملحوظ ہے، وہ کہ حقیقت میں وہ کیا ہو؟ جملہ ہو یا نہ ہو، اس سے بحث نہیں. تو یہ پہلا مقام ہے کہ خبر مفرد ہو اور ایسے معنی پر مشتمل ہو جو کس کو چاہے؟ ابتدائی کلام کو کا تقاضا کرے. تو ایسی صورت میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کی صدارت کلام جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ فوت ہو جائے گی. اچھا، اور یہ بھی اس وقت ہے جب وہ کیا ہو، مطلب خبر جملہ ہو، جملہ نہ ہو، مفرد. ٹھیک ہے، اگر وہ جملہ ہوگا تو پھر آگے آ جائے گا، آگے اس کی مثال بھی آ جائے گی. وہ اس سے اعتراض ہے، پھر وہاں پر خبر کو مقدم کرنا واجب نہیں. دوسری صورت ان مقامات میں سے دوسرا مقام وہ ہے کہ خبر کو مقدم کرنے سے
مبتدا کو یعنی خبر کا مقدم کرنا تصحیح کرے کس کی؟ مبتدا کی. یعنی مبتدا بنے گا ہی تب جب خبر کو کیا کریں؟ مقدم کریں. اس کی مثال دے رہے ہیں فی الدار رجل. اس کی مثال کیا ہے؟ فی الدار. اب فی الدار جار مجرور مل کر کیا ہے؟ ظرف ہے. اور ظرف کیا بنتا ہے؟ خبر بنے گا. ظرف کیا بنے گا؟ خبر بنے گا. اب دیکھو رجل نکرہ تھا. رجل کیا تھا؟ نکرہ تھا. اس میں نکرہ مبتدا، نکرہ محضہ مبتدا نہیں بن سکتی جمہور نحات کے مطابق، جیسے ہم نے پہلے پڑھ لیا. تو وہاں تخصیص کی ایک صورت تھی تخصیص بتقدیم الخبر، یعنی خبر کو مقدم کرنے کی وجہ سے نکرہ میں کیا پیدا ہوگی؟ تخصیص پیدا ہوگی. تو اب نکرہ کا مبتدا واقع ہونا کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا. ہم نے کہا فی الداری. تو جب ہم نے فی الداری کہا نا تو معلوم ہے کس کی حصر اس میں کیسے تخصیص کیسے پیدا ہوئی؟ غیر دار سے. فی الداری رجل کہ گھر میں شخص موجود ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن رجل فی الداری کہتے تو پھر یہ معنی حاصل نہیں ہو. تو رجل نکرہ تھا، اس میں تخصیص ہوگی فی الداری کو مقدم کرنے کی وجہ سے. تو یہ تقدیم کون سی ہے؟ تقدیم وجوبی ہے، کیونکہ یہاں پر خبر کو مقدم کرنا مبتدا کی کیا کر رہا ہے؟ تصحیح کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر مبتدا اس کو مؤخر کرتے ہیں، مؤخر نہیں کرتے، مقدم کرتے ہیں، تو پھر نکرہ کیا ہوگا؟ بغیر تخصیص کے باقی رہے گا، تو وہ مبتدا نہیں بن سکتا. تیسری صورت ہے کہ یعنی خبر کا جو متعلق ہو، خبر کا متعلق ہو، اس کی ضمیر ہو کس میں؟ مبتدا میں. خبر کا ایک متعلق ہو اور وہ اس خبر کے ساتھ تابع بن رہا ہو، اس اعتبار سے، اس حیثیت سے کہ تابع رہتے ہوئے اس کی تقدیم ممنوع ہو. اس کی تقدیم کیا ہو؟ ممنوع ہو. ایسی صورت میں خبر کو مقدم کرنا واجب. یعنی خبر کا جو متعلق ہے، خبر کا جو متعلق ہے اس کی ضمیر ہو کس میں؟ مبتدا میں. مبتدا میں ایک ضمیر ہو جو کس کو لوٹ رہی ہو؟ خبر کے متعلق کو، اور وہ خبر کا متعلق تابع ہو اس خبر کا اس طور پر کہ تابع ہوتے ہوئے اس کی خبر پر تقدیم ممتنع ہو. اس کی خبر پر تقدیم کیا ہو؟ ممتنع ہو. ایسی صورت میں بھی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. اچھا، اب یہاں پر اس کی مثال دے رہے ہیں علی التمرۃ مثلھا زبدن. علی التمرۃ مثلھا زبد کہ کھجور پر اسی کے مثل کیا ہے؟ مکھن. کھجور پر اسی کے مثل کیا ہے؟ مکھن ہے. اب یہ دیکھو علی التمرۃ یہ کیا ہے؟ خبر، اور مثلھا زبدن یہ کیا ہے؟ مبتدا. اب یہ دیکھو علی التمرۃ، تمرہ جو ہے نا یہ کس کا متعلق ہے؟ خبر کا. تمرہ کس کا متعلق ہے؟ خبر کا. اب اس کی ضمیر ہے کس کے اندر؟ مبتدا کے اندر. اس کی ضمیر ہے کس کے اندر؟ مبتدا کے اندر. اور اگر اس کو مبتدا کو مؤخر نہیں کرتے تو پھر کیا لازم آئے گا؟ اضمار قبل ذکر لازم آئے گا لفظاً اور معنی. کیا لازم آئے گا؟ اضمار قبل ذکر لازم آئے گا لفظاً بھی اور معنی بھی. تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے کہا کہ خبر کو مقدم کرنا یہاں پر کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، تاکہ اس سے بچا جا سکے. کس سے؟ اضمار قبل ذکر سے. یعنی ضمیر کا اس میں ظاہر سے کیا ہونا؟ پہلے آ جاتا. چوتھا مقام ہے کہ خبر جو ہے نا وہ کیا بن رہی ہو؟ انا کی خبر بنے. خبر کس کی بنے؟ انا کی. یعنی ایک جملہ ہو وہ انا کے ساتھ آ رہا ہو اور یہ اس کی کیا ہو؟ خبر ہو. ایسی صورت میں بھی خبر کو مقدم کرنا واجب ہوگا.
کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اگر خبر کو مقدم نہیں کرتے، مبتدا کو پہلے ذکر کرتے ہیں، تو پھر تو کیا ہوگا، کلام کا اسلوب بھی بدل جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابتدائی کلام کے اندر کون آتا ہے؟ ابتدائی کلام میں یعنی یہ کیا ہے، خبر ہے کس کی؟ انا کی، انا کی نہیں، انا کی. ایسی صورت میں خبر کو اپنے مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. اگر خبر کو مقدم نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا، التباس آئے گا انا کا، کس کے ساتھ؟ انا کے ساتھ. اس لیے کہ ابتدائی کلام میں تو کون آتا ہے؟ انا آتا ہے. ابتدائی کلام میں کیا آتا ہے؟ انا آتا ہے. انا اور انا میں التباس لازم آئے گا. اس التباس سے بچنے کے لیے ہم نے کہا کہ خبر کو مقدم کرنا واجب. اس کی مثال عندی انک قائم، عندی انک قائم. تو عندی مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے نا یہ کیا ہوگا، یعنی یہ ظرف بنے گا، پھر یہ متعلق کے ساتھ مل کر خبر مقدم. اور انک قائم، انا جو ہے کاف ضمیر اس کا اسم، قائم اس کی خبر. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ ہو کر بتاویل مفرد مبتدا مؤخر. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو یہ چار صورتیں ہیں کس کی، جہاں پر خبر کو مقدم کرنا واجب. یعنی پہلے جو صورتیں تھیں وہ تھی مبتدا کی تقدیم، وجوبی تقدیم کی. اب یہاں پر یہ جو صورتیں ہیں یہ کس کی ہیں؟ خبر کی وجوبی تقدیم کی. پہلی صورت کیا تھی اس کو بتا رہے ہیں، وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ، اور جب شامل ہو وہ خبر جو مفرد ہو. یعنی الذی نکال کر بتایا کہ اس کا الف لام جو ہے نا کون سا ہے؟ عہدی ہے. ای الذی لیس بجملۃ صورتن، یعنی وہ خبر جو کیا نہ ہو، صورتن جملہ نہ ہو. یعنی صورتن سے مراد عبارت کے اندر سواء کان بحسب الحقیقت جملۃ او غیر جملۃ، قطع نظر اس بات کے کہ حقیقت میں وہ کیا ہو، حقیقت کے اعتبار سے وہ جملہ ہو یا غیر جملہ ہو. ما لہ صدر الکلام، اور وہ خبر مفرد شامل ہو ایسے معنی کو جو کس کو چاہے، صدارت کلام، یعنی کلام میں ابتدا میں آنے کو. ای معنی وجب لہ صدر الکلام، یعنی خبر مفرد ایسے معنی پر مشتمل ہو جس کے لیے صدارت کلام کیا ہو، واجب ہو. کل استفہام مثل این زید، اس کی مثال دے دی جیسے این زید، اس کی مثال کیا ہے، این زید. فزید مبتدا و این اسم متضمن للاستفہام خبرہ. اس مثال میں دیکھو زید کیا ہے، مبتدا، اور وہ کہاں آ رہا ہے، بعد میں آ رہا ہے. اور این ایسا اسم ہے جو متضمن ہے استفہام کو، یہ اس کی خبر ہے جو کہ مقدم ہے. وہو ظرف، اور یہ این کیا ہے، ظرف ہے. این کون سا ظرف ہے، مکان ہے زمان ہے، مکان. شاباش. فإن قدر بفعل، اب دیکھو این ظرف مکان ہے نا، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، پیچھے آنے پڑا ہے کہ خبر جب ظرف واقع ہو تو کیا کیا جائے گا، جملہ مقدر نکالا جائے گا. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے جملہ فعلیہ مقدر نکالا جائے تو کان خبر جملتاً حقیقتاً مفرداً صورتاً. تو اب خبر کیا ہوگی، حقیقتاً جملہ ہوگی اور صورتاً کیا ہوگی، مفرد. تو مفرد سے مراد ہمارا یہ مفرد، یعنی جو صورتاً جملہ نہ ہو، صورتاً مفرد ہو، صورتاً جملہ نہ ہو، اگرچہ حقیقتاً وہ جملہ ہی ہے. جملہ نہ ہونے کی جو نفی کی جا رہی ہے وہ کون سی ہے، کہ صورتاً جملہ نہ ہو. اچھا وہ کہتے ہیں کہ اب یہ خبر ظرف ہے، اگر یہاں فعل مقدر نکالا جائے تو خبر کیا ہوگی، حقیقتاً جملہ ہوگی، صورتاً مفرد ہوگی. اگر مقدر کیا نکالا جائے، اس میں فاعل، جیسا کہ کس نے کہا تھا، کوفیین نے، تو اب کیا ہوگا، خبر جو ہے نا وہ کیا ہوگی، صورتاً بھی مفرد ہوگی اور حقیقتاً بھی. ٹھیک ہے. وعلی التقدیرین، دونوں تقدیروں پر، یعنی خواہ آپ جملہ مقدر فعل مقدر نکالیں، خواہ اس میں فاعل،
دونوں تقدیروں پر یعنی دونوں صورتوں میں لیس بجملۃ صورتن، اب یہاں خبر کیا نہیں ہے؟ صورتن جملہ نہیں ہے، صورتن وہ کیا بن رہی ہے؟ مفرد ہی بن رہی ہے۔ واحترز بہ، اب وہ اس قید کا فائدہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس قید سے اعتراض کیا ہے اس قسم کی مثالوں سے، جیسے زید این ابوہ، زید، دیکھو اب یہاں پر بھی ہونا کیا چاہیے تھا؟ آئینہ پہلے آتا، ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے پہلے نہیں آ رہا کہ یہاں پر کیا ہے؟ آئینہ ابوہ، یہ صورتن کیا بن رہا ہے؟ جملہ بن رہا ہے۔ دیکھو زید مبتدا، ہاں اگرچہ جو یہ خبر بن رہا ہے نا جملہ بن کے، آئینہ ابوہ یہ جملہ بن کے کیا بن رہا ہے؟ تو آئینہ ابوہ کے اندر آئینہ کیا ہے؟ مقدم ہی ہے۔ آئینہ ابوہ کے اندر آئینہ کیا ہے؟ مقدم ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صدارت کلام کو چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کی قید سے اعتراض ہے کس سے؟ زید این ابوہ، اذ لا تبطل بتاخیرہ صدارت ما لہ صدر الکلام، کہ یہاں پر اس کے مؤخر ہونے سے اس کی صدارت کیا نہیں ہو رہی؟ فوت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ یہاں مقصود کیا ہے؟ مبتدا بذات خود مقصود ہے، اور این زید این ابوہ میں اس کو صدارت کی بنا پر کیا کیا گیا؟ مقدم کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ لتصدرہ فی جملتہ، یعنی بوجہ اس کے صادر ہونے کے، کس میں؟ جملہ میں، نہیں اپنے جملہ میں تو یہ کیا ہے؟ اس کی صدارت پائی جا رہی۔ او کان الخبر بتقدیمہ مصححا لہ، دوسری صورت وہ کہتے ہیں کہ یا خبر مقدم ہونے کی وجہ سے مصححا لہ، مبتدا کے لیے کیا بنے؟ تصحیح کرنے والی، لیکن مطلقاً نہیں، حیثو کی قید کے ساتھ، من حیث انہ مبتدا، اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہو؟ مبتدا ہو، اس حیثیت سے وہ کیا ہو؟ تو مطلب کیا کہ یعنی تقدیم خبر جو ہے نا وہ مبتدا کی نفس ذات کی تصحیح کرنے والی نہیں ہے۔ خبر کو مقدم کرنا مبتدا کی نفس ذات کی تصحیح کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ مبتدا کی تصحیح کرنے والا ہے اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ تو یہاں حیثیت کی قید کیا ہوگی؟ ملحوظ ہوگی۔ جیسے آنے منطق میں پڑھا نا کہ نفس معلوم تصور اور نفس معلوم تصدیق وہ منطق کا موضوع نہیں ہے، بلکہ منطق کا موضوع وہ معلوم تصورات یا وہ معلوم تصدیقات ہیں اس حیثیت سے کہ وہ نامعلوم تک پہنچانے والے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے، او کان الخبر بتقدیمہ مصححا لہ، یعنی خبر اپنے مقدم ہونے کے ساتھ تصحیح کرنے والی ہو، کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے، ضمیر کا مرجع بتا دیا، لیکن مطلقاً نہیں، من حیث انہ مبتدا، اس طور پر کہ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، یعنی اس کے اسم یا کلمہ ہونے کی حیثیت سے نہیں، اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہو؟ مبتدا ہو۔ اور حیث کے بعد دیکھو، حیث مضاف ہوتا ہے کس کی طرف؟ جملے کی طرف، حیث کے بعد انہ مبتدا، ٹھیک ہے، اگرچہ درمیانی کلام میں کیا آنا چاہیے تھا؟ درمیانی کلام میں انا آتا ہے، لیکن یہاں پر حیثو کے بعد ہی آ رہا ہے، تو حیثو مضاف ہوتا ہے جملے کی طرف، اور راجح قول کے مطابق انا جو ہے نا وہ مفرد کی تعویل میں ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے حیثو کے بعد کیا آتا ہے؟ ان آتا ہے، انہو مبتدا، اس حیثیت سے کہ وہ مبتدا ہے، فبتقدیمہ یصح وقوعہ مبتدا، تو خبر کو مقدم کرنے کی وجہ سے مبتدا کا مبتدا ہونا صحیح ہو جائے۔ مثل فی الدار رجل، اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں، فا تعلیلی ہے، فإن فی الدار خبر، اب فی الداری کے اندر کیا ہے؟
خبر بتا رہے ہیں نا، حکم لگ رہا ہے. جس نے تخصص المبتدا، کہ مبتدا کیا ہو گیا، خاص ہو گیا، بتقدیم ہی، اس کے مقدم ہونے کی وجہ سے، کما عرفت، جیسے کہ آپ نے جان لیا. فلو اخر، اگر مبتدا کو مؤخر کیا جائے، بقی المبتدا نکرۃ غیر مخصوصۃ، تو مبتدا کیسا باقی رہ جائے گا، نکرہ غیر مخصوصہ. پھر داری کو مقدم کرنے کی وجہ سے اس میں ایک تخصیص پیدا ہوگی، اس لیے کہ حکم پہلے آ گیا، خبر پہلے آ گئی. او کان لمتعلقہ بکسر اللام، یعنی یہ اشارہ کر دیا کہ اس کو کیا نہیں پڑھنا، لام کی فتح کے ساتھ نہیں پڑھنا. او کان لمتعلقہ، ٹھیک ہے، یعنی کانا نکال کر شارع نے کیا کیا، یہ بتایا ہے کہ یہاں پر عطف جو ہے نا وہ مصححا لہو پر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، بلکہ او کان الخبر لمتعلقہ، او کان لمتعلقہ، یعنی کانا نکال کر بتایا کہ یہاں پر عطف الجملہ علی الجملہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے، وگرنہ تو لازم آئے گا، او اگر یوں کہیں او کان الخبر مصححا لہو او لمتعلقہ ضمیر فی المبتدا، تو پھر اس صورت میں لازم آئے گا مفرد کا عطف کس پر، جملے پر. تو کانا نکال کر بتا دیا انہوں نے کہ یہاں پر کیا ہے، جملے کا عطف ہو رہا ہے کس پر، جملے پر. او کان لمتعلقہ بکسر اللام، تو کہہ رہے ہیں اس کو متعلق نہیں پڑھنا، متعلق پڑھنا، یعنی خبر کے متعلق کے لیے ہو. اس کی وضاحت کر رہے ہیں اب عبارت کی. ای کان لمتعلق الخبر، یعنی خبر کے متعلق کے لیے، اور وہ کیسا متعلق، التابع لہو، جو اس خبر کی کیا ہو، تابع ہو، بتبعیت، اس طور پر کہ یمتنع معها تقدیمہ علی الخبر، اس تابع کی تابع رہتے ہوئے، یمتنع معها یعنی اس تابع کی تابع رہتے ہوئے، تقدیمہ علی الخبر، اس تابع کی تقدیم خبر پر کیا ہو، ممتنع ہو. یعنی تابع کی من حیث ہوا تابع، اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہے، خبر پر تقدیم کیا ہو، ممتنع ہو. اس قید کا فائدہ بتا رہے ہیں آگے. یعنی ایک ضابطہ تو صرف یہ دو باتیں ہو گئی ہیں. ایک بات یہ کہ خبر کے متعلق کی ضمیر ہو کیا، کہاں پر، ابتدا میں، اور دوسری بات یہ کہ وہ خبر کا متعلق بھی ایسا ہو جو اس خبر کا بعین طور تابع بن رہا ہو، کہ تابع ہوتے ہوئے اس کی خبر پر تقدیم درست نہ ہو، اس کی خبر پر تقدیم. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ دو شرطیں لگا نا، اب خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جا رہی، اب خبر کو مقدم کرنا واجب نہیں ہوگا. جیسے علی اللہ عبدہ متوکل، ٹھیک ہے، اگرچہ اس مثال میں بھی ساری صورت وہی پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. علی اللہ عبدہ متوکل، اب دیکھو عبد مضاف ہوں، ضمیر مضاف الیہ، یہ جو ضمیر ہے نا مبتدا کی، عبد مبتدا بن رہا ہے نا، یہاں پر مبتدا کی ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے، علی اللہ میں لفظ اللہ کو، ٹھیک ہے. اور لیکن اب لفظ اللہ متعلق ہے کس کا، متوکل خبر کا. کس کا متعلق ہے، خبر کا متعلق ہے. تو یہاں پر مقدم کرنا خبر کو کیا نہیں ہے، واجب نہیں ہے. خبر کو مقدم کرنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگرچہ یہاں پر ایک شرط پائی جا رہی ہے، وہ کون سی، کہ مبتدا کی ضمیر ہے خبر کے متعلق کے اندر، لفظ اللہ خبر کا متعلق ہے، اور اس کی ضمیر ہے کس میں، مبتدا میں،
عبدہ، لیکن یہاں پر خبر کو مقدم کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اصل میں علی اللہ یہ کس کے متعلق ہے؟ متوکلون کے، لیکن یہ اس کے ساتھ تابع بعید طور نہیں ہے کہ اس کی خبر پر تقدیم ممتنع ہو۔ یہاں پر دیکھو نا مقدم ہوا ہے خبر پر، خبر تو کیا ہے؟ متوکلون ہے علی اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ خبر ظرف ہے، متوکلون علی اللہ، علی اللہ تو جار مجرور کے اندر اتنی وسعت ہوتی ہے کہ یہ اپنے عامل پر کیا ہو جاتا ہے؟ مقدم ہو جاتا ہے، یہ اپنے عامل پر کیا ہو جاتا ہے؟ مقدم ہو جاتا ہے۔ یعنی تبعیت سے مراد یہاں پر پھر اضمار قبل ذکر لازم نہیں آ رہا، یہاں پر کیا نہیں آ رہا؟ اضمار قبل ذکر لازم نہیں آ رہا، اس لیے کہ علی اللہ جار مجرور کے اندر جو ہے نا کیا ہوتی ہے؟ اتنی وسعت ہوتی ہے کہ یہ اپنے عامل پر کیا ہو جاتا ہے؟ مقدم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی خبر پر تقدیم بھی ممتنع نہیں۔ تو وہاں دو باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ خبر کے متعلق کی ضمیر ہو مبتدا میں، اور دوسرا یہ کہ خبر کا متعلق یعنی خبر کے متعلق کہ اس کے ساتھ اس طور پر تبعیت ہو کہ تابع رہتے ہوئے اس کی خبر پر تقدیم کیا نہ ہو؟ درست نہ ہو۔ تو یہاں پر یہ چیز نہیں پائی جا رہی، اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں فلا یرد نحو علی اللہ عبدہ متوکل، اس مثال سے اشکال وارد نہیں آئے گا۔ ضمیر کائن فی جانب المبتدا، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ضمیر جو پائی جائے کس میں؟ مبتدا کی جانب میں، راجع الی ذلک المتعلق، جو کس کو لوٹ رہی ہو؟ خبر کے متعلق کو، اذ لو اخر لازم الاضمار قبل الذکر لفظا و معنی، اگر مبتدا اس کو خبر کو مؤخر کیا جائے تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، لفظاً بھی اور معنی بھی۔ دیکھو کہ لفظاً بھی کہ خبر کہاں آتی ہے؟ مبتدا کے بعد آتی ہے، اور معنی لفظوں میں بھی اور معنی میں بھی، جو کہ جائز نہیں ہے۔ فقولہ، اب اس کی وضاحت کریں، مثل علی التمرۃ مثلھا زبداً، فقولہ مثلھا ای مثل التمرۃ مبتدأ، تو مثلھا کیا ہے؟ مبتدا ہے، وفیہ ضمیر لمتعلق الخبر، تو یہاں پر دیکھو علی التمرۃ، تمرۃ جو ہے نا یہ خبر کا متعلق ہے، تو اس کے مبتدا کے اندر ایک ضمیر ہے جو اس کو لوٹ رہی ہے۔ خبر کا متعلق کیا ہے؟ تمرہ، مثلھا میں ہا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ اسی متعلق کو لوٹ رہی ہے، لأن الخبر ہوا قولہ، اس لیے کہ خبر جو ہے نا وہ یعنی قائل کا یہ قول ہے علی التمرۃ یعنی من حیث المجموعہ، والتمرۃ متعلق بہ، اور تمرہ جو ہے نا اس خبر کے ساتھ متعلق ہے، مثل تعلق الجزء بالکل، جیسا کہ کل کا تعلق ہو، جز کا تعلق ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ کل کے ساتھ۔ او کان الخبر عن ان، چوتھی صورت بتا رہے ہیں کہ خبر جو ہے نا وہ کس کی ہو؟ ان کی ہو، یعنی ایسے جملے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے جو ان سے شروع ہوتا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ او کان الخبر عن ان، یعنی خبر کس کے متعلق ہو؟ ان سے متعلق ہو، اور اس کی وضاحت کر رہے ہیں اے المفتوحۃ الواقعۃ مع اسمھا، یعنی ایسا ان جو کیا ہو؟ المفتوحۃ، مفتوحہ ہو، یعنی ان نہ ہو، الواقعۃ مع اسمھا و خبرھا، اور جو واقع ہو کس کے ساتھ؟ اپنے اسم اور خبر۔ آپ کو پتہ ہے حروف مشبہ بالفعل مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا اسم اور خبر، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انا جو مفتوحہ ہو اور واقع ہو اپنے اسم اور خبر کے ساتھ، المؤول بالمفرد مبتداً، اور اس خبر کو اس جملے کی تعویل کی جائے کس کے ساتھ؟ مفرد کے ساتھ، یہ مبتدا بنے، اس فی تاخیر ہی، اگر اب اس کو کیا کرتے ہیں یہاں پر خبر کو مؤخر کریں
تو خوف لبس ان المفتوحۃ بالمکسورۃ فی التلفظ، تو التباس آئے گا کس کا؟ انا کا، جو کہ مفتوحہ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ بالمکسورۃ، انا کے ساتھ، فی التلفظ، کس میں؟ تلفظ میں، لامکان الظہول عن الفتحۃ، اس لیے کہ فتح سے اکثر ظہول ہو جاتا ہے، لخفائها، اس کی کس کی وجہ سے؟ اس کے خفیف ہونے کی، اس کے مخفی ہونے کی وجہ سے۔ دیکھنے والا ایک دم دیکھے گا کہ شروع میں آ رہا ہے تو وہ اس کو کیا پڑھ لے گا؟ انا پڑھ لے گا، انا پڑھ لے گا، کیا پڑھ لے گا؟ انا پڑھ لے گا۔ او فی الکتابۃ، لخفائها، اس کے اندر یعنی پوشیدگی ہوتی ہے، اور دوسرا او فی الکتابۃ یعنی کتابت کے اندر کیا ہو جائے؟ کتابت کے اندر کیا ہو؟ پوشیدگی ہو۔ مثل عندی انک قائم وجب تقدیمہ، وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورتوں میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، ای تقدیم الخبر علی المبتدأ فی جمیع هذه الصور لما ذکرنا، ان تمام صورتوں میں خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ اب چوتھی صورت میں اگر خبر کو مبتدا پر مقدم نہیں کرتے تو التباس لازم آئے گا کس کا؟ انا کا، انا کے ساتھ۔